تمام دیکھنے والے ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج آپ سے بہلول دانہ کا ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ ایک کارواں سرائے میں ایک بھٹیارے اور ایک ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست تو تکار جاری تھی اور باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بھٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا، جناب آپ خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں ادا نہیں کر دیتے؟ وہ بولا، قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی بھی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب کتاب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا۔ اس کے جواب میں بھٹیارا بولا کہ بھلائی کس بات کی؟ ایک تو پہلے ہی رقم ادا نہیں کی اور اس کا مجھ پر ہی احسان جتاتے ہو۔ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خواہ مخواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھتی گئی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا۔ اس نے دونوں سے سارا واقعہ بیان کرنے کا کہا۔ سوداگر بولا، جناب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کروں گا، اور اب میں نے اس سے کھانے کا حساب کتاب مانگا تو یہ 1000 دینار مانگ رہا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ مقدم نے بھٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے انداز سے بولا، جناب عالی، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیے کہ ان حضرات نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈا دیتے تو میں ان سے جو بھی چوزے نکلواتا، اور آپ عقل مند انسان ہیں، خود حساب لگا لیں کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے یعنی ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے۔ اب میں ان سے اسی حساب اور قیمت کی بات کر رہا ہوں جو تقریباً 1000 دینار بنتی ہے، تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اور یہ مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم چونکہ بھٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے فیصلہ اسی کے حق میں دے دیا اور حکم دیا کہ بھٹیارے کو 1000 دینار ادا کر دے اور چلا جائے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے کہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، حضرات، اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر جو وہ فیصلہ کر دے اسے تسلیم کر لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی آپ میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے، اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں۔ یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم کیسے ادا کروں؟ تو اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا۔ وہ جلد ہی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجئے۔ ایک ایک منٹ کر کے گرنے لگ گئے۔ لوگ بے چینی سے اس راہ کو دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب نے آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ گزر گیا۔ لوگوں کی بے چینی بڑھتی گئی۔ سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور بھٹیارا مونچھوں کو تاؤ دیتا گیا، خوش خوش پھر رہا تھا۔ وقت اور گزرتا چلا گیا اور یوں 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی اور اس گدڑی میں لپٹا ایک درویش نمودار ہوا۔ قاضی صاحب تشریف لے آئے اور مسافروں نے خوشی سے نعرہ مارا۔ لوگ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حیرت سے اس درویش کو دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترا اور اپنا عصا ٹیکتا
درمیان میں آ بیٹھا اور بولا، حضرات میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی نہیں آ سکتا تھا۔ دراصل میں مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج جب آپ کا پیغام مجھے ملا تو میں گیہوں کے بیج ابال رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گیہوں کے بیج ابال لیے جائیں تو پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ بس وہ بیج ابالتے ابالتے ہوئے مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ میں آپ سے معافی کا خواست گزار ہوں۔ مقدم اور حاضرین حیران ہوئے۔ بھٹیارے نے غصے سے کہا، جناب آپ کیسے قاضی ہیں جو گیہوں کے بیجوں کو ابال کر بوتے ہیں؟ آپ نے کیا خاک مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے؟ کیوں نہیں جناب، میں بالکل درست فیصلہ کروں گا انشاءاللہ، اور گیہوں ابالنے پر آپ کو تعجب کیوں؟ آپ کے یہاں تو بھنی ہوئی مرغیاں بھی انڈوں پر بیٹھتی ہیں اور چوزے نکالتی ہیں، تو ابلے ہوئے گیہوں کیوں نہ ہرے ہوں گے؟ لوگ چونک گئے۔ مقدم بھی اپنی جانبداری پر شرمندہ ہوا اور بولا، سبحان اللہ حضور، آپ نے تو بات ہی بات میں فیصلہ کر دیا۔ تو وہ بولے کہ نہیں، ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھٹیارا اور سوداگر اپنے دلوں سے رنجشیں نکال دیں اور دونوں گلے ملیں، اور بھٹیارا آئندہ بھنی ہوئی مرغیوں کی اولادوں کی قیمت مسافروں سے نہ وصول کیا کرے۔